وإطرتي وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد الأمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى وأنت لما أملت فيك جدير. فسل خالقي تفريج كربي فإنه على فرجي دون الأنام قدير. يا خير من دفنت بالقاء أعصم فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اپنے یہ لمحات خالصتاً اس کی رضا کے لیے اس کے حضور کرم میں بسر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق و توسل سے اللہ کریم ہمیں اپنے اپنے والدین کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. جلال بھائی نے جس خوبصورت آہنگ میں اور جس روحانی لب و لہجے میں بحضور سرور سروراں سیاہ لامقام صلی اللہ علیہ وسلم دلہائی استغاثہ پیش کیے ہیں، یقین جانیے میں ان کے یہ چند اشعار اس رنگ میں سن کے اور اپنی آنکھوں کو محبت کا وضو عطا کر کے میں انہیں اپنا محسن سمجھتا ہوں. بعض شخصیات ہمیں ان کے سوز و گداز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کریم نے انہیں خاص اپنی رحمتوں سے نوازا ہوتا ہے. لیکن وہ گھر کا پیر اور گھر کا آدمی چونکہ انسان کو فیسینیٹ نہیں کرتا تو اس لیے توجہ بھی کم ہوتی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے جو مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تھی نا، ان ہجرت کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ جو قدر اہل مدینہ نے رحمت کونین کی سمجھی وہ مکہ والوں کو سمجھ نہیں آئی، ان کو سمجھ نہیں آئی. آج ہم ایک ماں کی عظمتوں کا اعتراف کرنے اور اس کی محبتوں کو خراج پیش کرنے کے لیے اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایک موقع ایسا ہے کہ جس موقع پہ آقا علیہ السلام نے پوری رات
2-4 گھنٹے نہیں، پوری رات ایک ہی پوسچر پہ بیٹھ کے، ایک ہی بیٹھنے کے انداز میں بیٹھ کے اس طرح گزاری ہے کہ ساری رات آپ کی چشمان مقدس سے بھی آنسو بہتے رہے ہیں اور ہزارہا صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب مکہ سے پلٹ کے مدینہ طیبہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں راستہ بدل لیا، روٹین کا جو راستہ تھا وہ چھوڑ دیا اور بدل کے ایک راستے پہ ہو لیے جو اس جگہ سے گزرتا تھا جہاں حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور تھی۔ اس راستے سے گئے اور وہاں پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ساری رات قبر پہ بیٹھے رہے اور کیا فبقا وابقا من حولہ۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا انتظار ہوگا، آپ مصروف آدمی ہیں، کسی نے کہیں جانا ہوگا، کسی نے کہیں جانا ہوگا، لیکن میں چند لمحے آپ کے اس رشتے کے تقدس کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ مانگ رہا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ کیا کیا آقا نے؟ ساری رات سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ماں کی محبت میں آقا بھی چشمان مقدس سے آنسو بہاتے رہے اور صحابہ بھی حضور کی امی جان کی محبتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آنسو بہاتے رہے۔ 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں انی توڑ اڑائی، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، او یارو ایویں انی توڑ اڑائی، جو تو کرنا تو یوں پرنا، جو میں کرنا میں یوں پرنا۔ سانو حالے بھی عقل نہ آئی، ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ دنیا اور دنیا کا نظام ہے کیا۔ کول نہیں رکھنا پین پر آواں، پل وچ جا دفناؤنا، ٹر جانا تینو سب نے چھڈ کے بہتا چر نہیں لانا، مک جانے سب رشتے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تین کسے نہیں آن منا، کوئی نہیں منانے آتا۔ وسیم بھائی کی امی جان جہاں چھوڑ آئے سو چھوڑ آئے، اور ہم سمجھتے ہیں روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ نہیں بابا نہیں، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹہلی جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ہم پہ بھی ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ جو مجالس ہم اپنے جانے والوں کے لیے منعقد کرتے ہیں نا، میں مسند احمد کی ایک روایت سناتا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیے جہالت ہو تو پھر وہ عمل کرنے میں وہ کیفیت دل نصیب نہیں ہوتی جو علم کے نور میں کرنے میں محسوس ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم، فرمایا جب تم کسی جانے والے کی یاد میں مل بیٹھتے ہو نا اور جو بھی اعمال کرتے ہو، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، اب بیان ہو رہا ہے، کلمہ شریف کا ورد ہوتا رہا، اس سے پہلے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہوگی، گھر میں بچیوں نے اوراد و وظائف پڑھے ہوں گے، الغرض جو کچھ بھی ہوا،
فرمایا یاد رکھنا یہ تم جو کچھ کرتے ہو A to Z سارا اکٹھا کر کے قبر میں ان جانے والوں کے سامنے بطور تحفے کے پیش کیا جاتا ہے. اور وہ جب پیش ہوتا ہے نا استبشروا بھی، وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. آج وسیم بھائی کی اپنی جان کی روح پاک کو جب یہ نذرانہ یہ تحفہ پہنچے گا نا بہت خوش ہوں گے، بہت اس کے اوپر وہ شاداں اور فرحاں ہوں گے. اور وہ کس بات پہ خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے، مولا تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، اقارب کو اس راہ پہ چلایا ہے جس راہ پہ چلنے کے بعد برزخی زندگی میں تیری نعمتوں کی حد ہوتی کوئی نہیں. اس بات پہ خوش ہوتی ہیں، شکر ادا کرتی ہیں. اور فرمایا اگر وہ دیکھے نا کہ مجھے تو کسی نے یاد نہیں کیا، میرے لیے تو کسی نے تحفہ ارسال نہیں کیا، میرے لیے تو کسی نے بخشش کی دعا نہیں مانگی، میرے لیے تو کسی نے بھی اللہ کے حضور میں التجا نہیں کی، تو فرمایا وہ اللہ کے حضور میں قبر میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں باری تعالیٰ میرے ان پیاروں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو انہیں ہدایت کے راستے پہ نہیں چلا دے. اس حدیث نے کیا بتایا؟ اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ جانے والوں سے تعلق منقطع نہیں ہوتا. ادھر سے بھی دعائیں جاتی ہیں، ادھر سے بھی دعائیں آتی ہیں. جانے والی دعائیں ان کے درجے بلند کرتی ہیں، آنے والی دعائیں ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتی ہیں. دوستان عزیز، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، بہت دھوکہ ہے اس میں. قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار کا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر. اس کی حقیقت پتہ ہے کتنی ہے؟ میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، میرے اپنے میرا ایک بیٹا ہے، آج بلاوا آ جائے نا تو وقت دفن سارے کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. پہلے بیٹا مٹی ڈالے گا، پیچھے ہٹ جاؤ پہلے باپ ڈالے گا، پیچھے ہٹ جاؤ پہلے بھائی ڈالیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ پہلے یار ڈالیں گے. جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا پہلے موقع ملتا ہے مٹی ڈالنے کا. اور میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، تب کہیں جا کے میرے ہوش ٹھکانے آئے. پھر مجھے پتا چلا کہ یار میں تو جو سمجھا تھا وہ نہیں تھا. نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا کھیڑ جے دنیا پھر مٹی دی تیری. ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی یکتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے. مٹی دے کھڈونے وانگو بندے دی کہانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڈ مک جانی ہے. مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج تو مٹی اتے بندے آ کل مٹی دے. یہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے. میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میں گھنٹہ بھی بات کرتا رہوں تو آپ سن لیں گے کہ مہمان آیا ہے. لیکن دوستان عزیز، وہ کسی نے کہا تھا، بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. کلام اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. مگر آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہم راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. وہ ایک جوان آیا نا شیخ سعدی کے پاس، کہا حضور سنا ہے آپ بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بہت بڑے اسلامک سکولر ہیں، مجھے کچھ ایڈوائز ہی کریں، شاید میرا کوئی بھلا ہو جائے. اب بیٹا پاس آؤ. پاس بلایا، کہ بیٹا تیری ماں زندہ ہے؟ کل حضور فوت ہو گئی ہے. کہا ماسی زندہ ہے؟ کل حضور وہ بھی فوت ہو گئی.
باپ زندہ ہے کہ حضور وہ 5-7 رشتے نا قریبی شیخ سعدی نے پوچھے کہ حضور وہ بھی فوت، وہ بھی فوت، وہ بھی فوت. جب 5-7 رشتوں کے جواب میں اس نے بتایا نا سب فوت ہو گئے، تو شیخ سعدی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آنکھوں میں آنسو لا کے کہتے ہیں پتر جنہوں انیاں موتاں نصیحت نہیں کر سکیاں انہوں میں کی نصیحت، انہوں میں کی نصیحت کر. اس دنیا کی رنگینیوں میں باپ کا جانا ہمیں نہ جھنجھوڑے، ماں کا جانا ہمیں نہ جھنجھوڑے، یاروں کا جانا ہمیں نہ جھنجھوڑے، کہ ہم نے بھی ان کے پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے کہ جس راہ پہ یہ گئے ہیں اسی راہ پہ ہم نے بھی جانا ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کیڑی گل دا ماں نے تینوں، کیڑی گل دا ماں نے تینوں او کیے تیرے پلے، 700 سال بھی جی لے پاویں جانا ہی مٹی تھلے. اس منزل پہ جائے بغیر کسی کو فرار نہیں ہے. ہر کل نفس ذائقۃ الموت. تو میں چاہوں گا کہ بات تو بڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی دل پہ کسی ایک بات سے بھی دستک ہو جائے نا تو سمجھیے مقصد مجلس مکمل ہو گیا. مجلس منعقد کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، چہرے دکھا لینا، لنگر کھا لینا، کوئی اور خدمت کرا لینا، رشتے نبھا لیں، یہ مقصود نہیں ہوتا. ایک صحابی آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے انہوں نے ایک عجیب سوال کیا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. آخر کہتے ہیں من اقی سننا سے یا رسول اللہ، آقا جی ایک بات تو بتائیں، اتنی بڑی دنیا میں سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ دا موسٹ جینیس بندہ کون ہے اس کائنات میں؟ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کے اپنے معیار میرے اپنے معیار. آپ کہیں گے جس کی فیکٹریاں زیادہ ہو، کوئی کہے گا جس کی ڈگری بڑی اونچی ہو، کوئی کہے گا جو سپیچ اچھی کر لیتا ہو، کوئی کہے گا جو پرے کا آدمی ہو فیصلے اچھے کر لیتا ہو، کوئی کہے گا جو جھگڑے دور کروا دیتا ہو، معاملات نپٹا لیتا ہو، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. جب آقا سے یہ کوشچن ہوا نا من اقیس الناس یا رسول اللہ، آقا جی آپ بتائیں نا دنیا دا سب تو بڑا سیانہ کیڑا ہے، عقل مند کیڑا ہے، دانا کیڑا ہے، سب سے زیادہ حکمت و وزڈم والا کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملوں میں جواب دیا. فرمایا جنوں سب تو زیادہ اپنی موت یاد ہے تے سب تو زیادہ وہ تیاری چ لگا رہے. اکثرهم ذکرا للموت اشدهم استعدادا للموت، جو سب سے زیادہ اس میں لگا رہے. اور آگے حضور نے ایک جملہ کہا، فرمایا اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس. اللہ کرے کہ وسیم بھائی کی امی جان کے ایصال ثواب میں منعقدہ اس مجلس میں آنے والا بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر فرد میرے کریم آقا کی زبان اطہر سے نکلنے والے ان لفظوں کا مصداق بن جائے، اس کی جھولی میں یہ خیرات پڑ جائے. فرمایا اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، اے نیو سیانے ذہبوا بشرف الدنیا والآخرہ، جنہاں نو رب نے دنیا دیا بھی عزت عطا کر دی تھی، آخرت دیا عزت بھی عطا کر دی. یہ مقصد ہوتا ہے ایسی محافل و مجالس میں اکٹھے ہونے کا. تو سورہ توبہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. فرمایا لوگوں یاد رکھنا اللہ کی نعمتوں کی کروڑوں اربوں کھربوں اقسام ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم سارے مل کر بھی نعمتیں گننی شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن آؤ تمہیں بتائیں رب کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. فرمایا رب کی سب سے بڑی نعمت دولت نہیں، عزت نہیں، شہرت نہیں، منصب نہیں، عہدہ نہیں، طاقت نہیں، اقتدار نہیں. رب کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب کہے او بندے جا میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یا اللہ چیز جتنی بڑی قیمتی ہو، جتنی بڑی ہو، اس کی تلاش میں محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے، اس کی پرائس بھی اتنی ہائی ہوتی ہے.
یہ تیری سب سے بڑی نعمت اگر لینے کا پروگرام بن جائے تو کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. فرمایا یہ نعمت لینے کے لیے لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ، جس کے ماں باپ نے کہہ دیا نا کہ پتر میں تیرے تے راضی ہاں، وہ سمجھ لے اس کا خدا بھی اس سے راضی ہو گیا. ہم پیر تلاش کرتے ہیں، ہم دانا تلاش کرتے ہیں، ہم دعاؤں کے لیے مارے پھرتے ہیں. خدا کی قسم میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے بول کے جا رہا ہوں، دنیا کے سارے پیر اکٹھے ہو کر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور اس کے مقابلے میں اس سے راضی ہو کر اس کے ماں باپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، ماں باپ کے اٹھائے ہاتھ زیادہ قبول ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ نعمت کتنی گراں قدر ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت معاویہ بن جاہمہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک دن نا ینگسٹر تھے، طاقت، ہمت، شجاعت، دلیری، دلاوری، بہادری، پھر مہارت آلات حرب و ضرب میں، بلا کے گھڑ سوار، انتہائی ماہر تیر انداز، بہت بڑی اللہ نے انہیں صفتوں سے نوازا ہوا تھا. ایک دن حضور کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند خواہشیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں، اور میں اسی سے پیغام کی طرف پلٹ جاؤں گا. اسی حدیث پاک سے میں پیغام کی، کوئی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو نہیں ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا پلان ہوتا ہے. دوستو اپنا تو بس ایک ہی زندگی کا مشن ہے کہ زندگی اس طرح گزار کے جائیں کہ جب قبر میں جائیں تو وہ ساری آرزویں پوری ہوں جو جلال بھائی نے ابھی بیان کی ہے. جو بھی انہوں نے خواہشیں بیان کی نا، کاش قبر میں حضور یوں کر دیں، کاش حضور زیر لب مسکرا دیں، کاش حضور مجھے اپنا کہہ کے مخاطب کر لیں، کاش کریم آقا میری شفاعت اور سفارش کر دیں. اگر یہ آرزویں آپ کا مقصود و مطلوب بن جائیں تو پھر یہ محافل و مجالس میں آنے کا فائدہ ہے. آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر کہتے ہیں حضور میری چند خواہشیں ہیں. فرمایا بیٹا کہو کیا خواہشیں؟ کہا کن تو اردت الجہاد معک ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ. 4 خواہشیں. کہا حضور جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں کہ صبح و شام آپ کو تکوں، آپ کی صحبت کا فیض ملے. تیسری خواہش کا اللہ کو منانا چاہتا ہوں. چوتھی خواہش آخرت کو بنانا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجئے خواہشیں کتنی بڑی بڑی ہیں. جہاد، آپ کی معیت، اللہ کو منانا، آخرت کو بنانا. 4 خواہشیں کی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو مانگ لوگے عطا کروں گا، میں سر جھکا کر یہی کہوں گا تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا حضور زندہ ہے. فرمایا ارجع الیہا فبرھا فإن لک الجنہ ھناک، او کما قال. فرمایا جا پلٹ جا کے ماں کی خدمت کر. یہ 4 خواہشیں ماں کی خدمت میں اللہ تیری جھولی میں ڈال دے. 4 خواہشیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت معاویہ بن جاہمہ آپ نے سنا؟ اچھا ذرا غور کیجئے گا، جب بندہ ایک پلان ذہن بنا کے جائے نا کہ یار میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں سے یہ لے کے آنا ہے، نہ ملے تو پھر وہ بہانے سے اسی کی تلاش کرتا ہے. جو چیز پاس موجود ہو، اس کی ماں تو گھر میں بیٹھی ہوئی نا، روز دیکھتے ہیں، روز بات چیت کرتے ہیں، روز اس سے دعائیں لیتے ہیں، تو وہ نعمت جو کثرت سے میسر ہو اس کی بہت قدر و منزلت آنکھوں میں نہیں رہتی. تھوڑی دیر بیٹھ کے نا پھر پہلے رائٹ سائڈ سے آئے تھے، اب لیفٹ سائڈ سے آئے گھوم کے.
آ کر کہتے یا رسول اللہ میری چند خواہشیں ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بیٹا؟ کہ حضور جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ کو منانا چاہتا ہوں، آخرت کو بنانا چاہتا۔ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی حضور زندہ ہے۔ فرمایا تمہیں پہلے بھی دائیں طرف سے آئے تو کہا تھا نا جا ماں کی جا کے خدمت کر، یہ چاروں نعمتیں اللہ وہی تیری جھولی میں ڈال دے۔ پھر جا کے اذان سن لے ذرا۔ میں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، اذانیں ہو چکی۔ 2 مرتبہ سائڈ بدل کے آئے، پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ وہ جو دل میں امنگ اور ترنگ تھی نا اس کے مطابق جواب نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزاری، پھر فرنٹ سے آئے، بالکل اسٹریٹ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دستبوسی کی۔ عرض کرتے ہیں آقا جی انی کنت اردت الجہاد معک ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الاخرہ۔ آقا جی جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ کو منانا چاہتا ہوں، آخرت کو بنانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کی بار سن کے نا آپ نے جملہ بدل لیا۔ پہلے فرمایا تھا جا ماں کی خدمت کر، اب ذرا سنیے لفظ کیا کہے۔ فرمایا او بیٹا تو پہلے بھی 2 بار آیا، اب تیسری بار آ گیا ہے۔ الزم رجلہا فسم الجنہ، جا ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جا، تیرا سب کچھ انہی قدموں میں ہے، انہی قدموں میں ہے۔ دوستان عزیز بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھا ہوندی ہے، تب بھی پاویں چنگی لگ دی، چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے۔ پہن پر آتے پیو تے پتر سارے رشتے ودیا نے، پر پوری دنیا پھر کے ویکھی ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ ماں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو پھر آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث پہ بات کو ختم کریں۔ سنن ابن ماجہ کی پھر ایک اور حدیث، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچانک قبر والے کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے۔ صحاح ستہ کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا تھا تو عذاب ختم ہو گیا، اگر کم نعمتوں والا درجہ تھا تو اپ گریڈ ہو کے اوپر والا درجہ آ گیا۔
اوپر والے میں تھا، اس سے اوپر چلا گیا۔ اب قبر والا حیران ہو کہ اللہ کے حضور میں ایک سوال کرتا ہے، باری تعالیٰ نہ میں نے نماز پڑھی، نہ میں نے روزہ رکھا، نہ میں نے زکوٰۃ دی، نہ میں نے کوئی اور عمل کیا، میں عمل کی دنیا سے گزر آیا، اب دارالجزا میں ہوں، عمل کر ہی کوئی نہیں سکتا، تو یہ میرے قبر کا سٹیٹس کیسے بدل گیا، کیوں کر بدل گیا؟ اللہ کرے آج وسیم بھائی کی اپنی جان کی قبر کا سٹیٹس بھی بدل جائے۔ پتہ جواب کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہو سوال کرنے والے، تو نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو پیچھے اولاد چھوڑ کے آیا تھا نا، اس نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، میں نے تیرا سٹیٹس بدل دیا۔ یہ محافل و مجالس در حقیقت رہ جانے والوں کے لیے بھی خیر کے دروازے کھولتی ہے، اور جانے والوں کے لیے بھی رب کی بخشش و مغفرت کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ جن کی چلی گئی ان کے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھانے، اور جن کی مائیں موجود ہیں ان کی خدمت بجا لانے کے شرف ہمیں نصیب فرمائے۔ میں صمیم قلب سے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے میری باتوں کو سماعت کیا، لیکن دوستان عزیز، سننے سے کام نہیں چلتا جب تک ہم اپنی ان سنی ہوئی باتوں کو اپنے دل میں اتار کے عمل میں نہیں لے کے آتے۔ آج آپ گھر کو پلٹ کے جائیں تو آپ کی امی جان، آپ کے ابو جان محسوس کریں کہ یار آج اس کا رویہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لگتا ہے اس کو رحمت کونین کے کسی فرمان کی سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔